کراچی کے شاہراہیں آزاد فلسطین کی نعروں سے گونج اٹھی۔ جماعت اسلامی کے زیر تمام شارع فیصل پر یکجہتی غزہ مارچ، خواتین اور بچوں سمیت کارکنان کی بڑی تعداد شریک۔ شرکاء کے فلسطینی پرچم تھامے، سفاک اسرائیل کے خلاف نعرے، شہید بچوں کی علامتی میتیں رکھ کر احتجاج کیا گیا۔ بیان بازی نہیں، دلیل۔ شرجیل میمن نے پنجاب حکومت کو مناظرے کا چیلنج دے دیا۔ پریس کانفرنس میں وزیر اطلاعات سندھ نے کہا، جس پوائنٹ پر جس پلیٹ فارم پر بحث کرنی ہے آ جائیں۔ پیپلز پارٹی انگلیاں توڑنے کی دھمکیوں سے ڈرنے والی نہیں۔ ہم نے ہمیشہ حملوں کا سامنا کیا ہے، کبھی معاہدے کر کے نہیں بھاگے۔ ایسا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی وفاق کو سپورٹ نہ کرے، سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اگر آپ کی وزیر اعظم سے کوئی لڑائی ہے تو اس میں پیپلز پارٹی کو شامل نہ کریں۔ شاید یہ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کے کامیاب دوروں سے جیلنس ہے۔ پیپلز پارٹی سیلاب پر کوئی سیاست نہیں کر رہی، سیاست وہ کر رہے ہیں جو بسکٹ کے ڈبوں اور راشن کے تھیلوں پر اپنی تصویر لگا رہے ہیں۔ ہم تو اپنے پنجابی بھائیوں کے لیے پریشان ہیں۔ وزیر اعلیٰ کا اسکرپٹ رائٹر ان کو غلط راہ پر لے جا رہا ہے۔ سرکاری ٹی وی پر سندھ حکومت کے خلاف نفرت انگیز مہم چلائی گئی، جس کی مریم نواز اور ان کے وزراء نے حمایت کی۔ کہا گیا، میرا پانی میری مرضی، ملکی وسائل کسی کی جاگیر نہیں، یہ ملک ہم سب کا ہے۔ اپنی سیاست کے لیے صوبائیت اور نفرت نہ پھیلائی جائے، کارکردگی کا فیصلہ عوام نے کرنا ہے۔ شرجیل میمن کا پنجاب میں فوری بلدیاتی انتخابات کروانے کا مطالبہ۔ پنجاب حکومت کو شرجیل میمن کا چیلنج قبول۔ وزیر اطلاعات اسما بخاری نے کہا، جگہ اور ٹائم آپ کی پسند کا ہوگا، آپ خود آئیے گا، کسی پراکسی کے پیچھے مت چھپیے گا۔ پیپلز پارٹی کا سلام متاثرین پر سیاست کا بیانیہ ناکام ہوگا۔ اب وزیر اعظم کے خلاف ہپے کٹنیوں والا بیانیہ لے آئے ہیں۔ اب خود وفاق اور پنجاب کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ آپ پنجاب کی ترقی سے جلنے لگے ہیں۔ جنوبی پنجاب آج بھی اندرون سندھ کے کسی بھی علاقے سے زیادہ بہتر اور ترقی یافتہ ہے۔ آپ پنجاب کے معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں۔ اتنے معصوم نہ بنے۔ کیا پیپلز پارٹی پنجاب اور سندھ نے سیلاب متاثرین کی ایک ڈھیلے کی بھی مدد کی؟ پنجاب حکومت پریشر میں، اس وقت پریشر میں یہ بیان بازی چلتی ہے، ریلیکس یار، ٹیک اٹ ایزی۔ برا وقت آتا ہے، تکلیف آتی ہے، اس تکلیف میں آپ چیزوں کو ڈیفلیکٹ کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اور میں آج بھی ان کو کہوں گا کہ وہ چھوڑیں، ان چیزوں پر فوکس نہ کریں، وہ اپنے کام پر فوکس کریں۔ میرے پاس جس دن موازنہ یا مناظرے کا کہیں گے میں کرنے کو تیار ہوں، پھر بات اگر ہم کریں گے تو بہت دور جائے گی، پھر پریشانی ان کو ہو جائے گی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی بھی لفظی جھڑپوں میں انٹری۔ کہا کہ پنجاب حکومت سے مناظرے کے لیے تیار ہیں، جب ہم بات کریں گے تو بات بہت دور تک جائے گی۔ یہ وقت سیلاب متاثرین کی مدد کا ہے، بیان بازی سے گریز کریں۔ 2022 میں سیلاب آیا تو ہم بھی پریشر میں تھے، سیاسی افراتفری کی وجہ سے معیشت کو نقصان ہوگا۔ اس دفعہ بھارت انشاءاللہ اپنے طیاروں کے ملبے میں دفن ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا بھارت پر طنز، ایکس پر لکھا، بھارتی فوج اور سیاسی قیادت کے بیانات اپنی خاک میں ملی ساکھ کو بحال کرنے کی ناکام کوشش ہے۔ اتنی فیصلہ کن شکست کے بعد جس کا سکور 6-0 رہا، اگر دوبارہ کوشش کی تو سکور انشاءاللہ پہلے سے کہیں بہتر ہوگا۔ بھارت میں عوامی رائے تاریخ کی بدترین شکست کے بعد حکومت کے خلاف ہوئی۔ مودی اور اس کا ٹولہ جس طرح اپنی ساکھ کو کھو بیٹھا، اس پر پریشر لیڈرشپ کے بیانات سے ظاہر ہو رہا ہے۔ پاکستان اللہ کے نام پر بنی ریاست ہے، ہمارے محافظ اللہ کے سپاہی ہیں۔ افغانستان کے مسئلے پر روس میں آج بڑی بیٹھک۔ پاکستان، روس، چین اور ایران سر جوڑ کر بیٹھیں گے۔ پاکستان افغانستان کی سرزمین پر دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں کا معاملہ اٹھائے گا۔ نمائندہ خصوصی محمد صادق افغانستان پر کالعدم دہشت گرد گروہوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کریں گے۔ پاکستان افغان مہاجرین کی جلد از جلد اور باعزت واپسی پر بھی زور دے گا۔ پاکستان پر دیوالیہ کے چھائے بادل چھٹ گئے، بلومبرگ کی رپورٹ میں مسلسل بہتری دکھانے والا واحد ملک قرار۔ رپورٹ کے مطابق دیوالیہ ہونے کے امکانات میں 2200 پوائنٹس کی بہتری آ گئی۔ پاکستان کی کارکردگی دنیا کی ابھرتی معیشتوں میں دوسرے نمبر پر رہی۔ 15 ماہ میں ہر سمہی میں مسلسل بہتری پائیدار معاشی استحکام کی علامت ہے۔ معاشی استحکام اور پالیسی تسلسل نے سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کیا۔ IMF پروگرام پر عمل درآمد اور بروقت قرض ادائیگی نے خطرات کم کیے۔ پاکستان اب دیوالیہ خدشات سے نکل کر ایک پر اعتماد معیشت کے طور پر ابھر رہا ہے۔
पाकिस्तान की समदरुस्त सरमाकारी के इम्कानात रोशन हैं। IMF को मनाने का मिशन, पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात का हतमी राउंड आज शुरू होगा। मुख्तलिफ शोबों में टैक्स इस्तिस्ना देने की तफसीलात पर ब्रीफिंग तलब। रेकोडेक मनसूबे पर टैक्स छूट के असरात का टैक्स वसूलियों पर जायजा लेने का फैसला। IMF मिशन को रेकोडेक मनसूबे पर टैक्स छूट पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। IMF वक्त को रेकोडेक मनसूबे के मैक्रो असरात फाइनेंसिंग पर ब्रीफ किया जाएगा। रेकोडेक मनसूबे के टैक्सीज और रॉयल्टीज के बारे में भी बताया जाएगा। रेकोडेक मनसूबे की गारंटी से मुतालिक फिस्कल रिस्क के असरात का जायजा भी लिया जाएगा। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज होंगे। सेनेट सेक्रेटरीट ने इजलास का 39 निकाती एजेंडा जारी कर दिया। शहरी रहमान की जानिब से प्लास्टिक कवर पर पाबंदी का बिल पेश किया जाएगा। सेनेटर अनुशा रहमान SECP एक्ट में तरमीमी बिल पेश करेंगी। वर्चुअल सासाजात के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का बिल पेश होगा। कौमी असम्बली इजलास का 15 निकाती एजेंडा जारी। अरकान असम्बली के सवालात और उनके जवाब पेश किए जाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी वेस्ट पाकिस्तान मोटर व्हीकल टैक्सेशन एक्ट 1958 में तरमीमी बिल पेश करेंगे। इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2015 में तरमीमी बिल भी पेश किया जाएगा। बादलों की एक और राउंड की तैयारी, पंजाब के बेशतर अजला में मजीद बारिशों की पेशगोई। रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, जहलम, गुजरांवाला, लाहौर, गुजरात और सियालकोट में बारिशें मतवक्के। पंजाब में बारिशों के बायस दरियाओं के बहाव में इजाफे का खदशा। दरिया चिन्नाब में पानी की सतह में इजाफे का इम्कान। तर्जुमान PDMA ने कहा कि दरिया सतलुज और रावी में पानी के बहाव का इन्हिसार भारतीय आबी ज़खायर से अखराज पर है। समुद्री तूफान शक्ति शिद्दत इख्तियार कर गया। तूफान शहर से 350 किलोमीटर जनूब मगरिब में मौजूद। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान जनूब मगरिब की समत बढ़ा है। बहरा अरब के शुमाल मगरबी वसी हिस्सों तक पहुंचने का इम्कान। समंदर में तेज लहरों का इम्कान है। माही गिरों को समंदर में जाने से रोक दिया गया। बदीन, ठट्ठा, सजावल, हब, लसपेला और अवारान में हल्की बारिश का इम्कान। विमेन वर्ल्ड कप, भारत ने पाकिस्तान को 88 रन से शिकस्त दे दी। 247 रन के जवाब में कौमी विमेन टीम 159 रन पर ढेर। 8 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल नहीं हो सकी। मुनीबा अली का मुतनाज़ आउट, थर्ड एम्पायर ने नॉट आउट करार देकर आउट करार दे दिया। कप्तान फातिमा सना ने एम्पायर को एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया। मैच के दौरान मच्छरों ने अपना मैच डाल दिया। कोलंबो में वुमेन्स क्रिकेट टीम के मुकाबले पर मच्छरों की इल्गार, मुकाबला रोकना पड़ गया। खिलाड़ियों को मुश्किलात का सामना, ग्राउंड में मच्छर मार स्प्रे करना पड़ा। भारतीय विमेन टीम से भी नफरत का वायरस चमक गया। मोदी सरकार ने एशिया कप के बाद ICC विमेन वर्ल्ड कप को भी सियासत की नजर कर दिया। भारतीय विमेन टीम ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। टॉस के दोनों कप्तानों के दरमियान हैंडशेक नहीं हुआ।